السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کرونا کی تیسری لہر پاکستان کے اندر دنیا کی طرح بہت سخت اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 4000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، چونکہ ہم نے اپنی جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے ود دا پیسج آف ٹائم اس کو بڑھایا ہے۔ اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ جو ٹریٹمنٹ اس وقت ہو رہی ہے مختلف اسپتالوں کے اندر یا گھروں کے اندر بھی، اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے کتنے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں۔ دوسرا اس کا جو امپیکٹ ہے یا اس کا جو فیکٹر ہے وہ ویکسینیشن ہے، اور یہ لانگ ٹرم ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی پاپولیشن کو دنیا کی طرح اس مرض سے تحفظ دینا ہے، بچانا ہے۔ ویکسینیشن کا پروسیس کہاں پہ ہے، ویکسینیشن جو کی جا رہی ہے اس حوالے سے لوگوں کے جو خدشات ہیں، اور جو مزید دوائی جو ہے مختلف ممالک سے آنی ہے پاکستان کے اندر، اس کی پرائسنگ کے اوپر کافی زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ریجن کے اندر وہی دوائیاں جو ہے یا ویکسین جو ہے وہ کم قیمت میں مل رہی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر جو اس کی جو پرائس رکھی گئی ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے اس کے اثرات۔ ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر اس سے متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ تاہم دیکھا یہ گیا ہے کہ کاروبار ہیں، دکانیں ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، دفاتر ہیں، وہ کسی نہ کسی جو سطح کے اوپر آپ کو چلتے ہوئے ایون آج کل بھی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کئی شہروں کے اندر بند ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی وائلیشن ہوتی ہے۔ ان تمام پہلو جو ہیں اس کرونا کے، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفیق خانانی صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے۔ بہت شکریہ جی آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب صدر ہیں پی ایم اے لاہور کے، بہت شکریہ آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب۔ اور ڈاکٹر مختار احمد صاحب، سابق چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ڈاکٹر رفیق صاحب، بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو پروسیس ویکسینیشن کا چل رہا ہے بتدریج ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایج وائز ہے اس کو نیچے لایا گیا ہے، یعنی 70s پھر 60s، اب 50s کی بات کی جا رہی ہے۔ سو بحیثیت ڈاکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے وہ بہتر طریقے سے جا رہا ہے؟ جو پالیسی گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس جو اس کو فالو کر رہی ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، درست ہے؟ جی السلام علیکم، آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج کا سیمینار ارینج کر دیا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان میں بتدریج جو ہے ایج ریڈکشن کی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے مرحلے میں ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسینیٹ کیا گیا تھا، یہ پالیسی تو نہایت بالکل درست ہے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے، لیکن جو پروسیس کی رفتار ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور وہ اتنی کم ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا جو ہمیں پبلک ہیلتھ بینیفٹ لینا ہے کہ ہم کورونا کو اتنا کم کر دیں کہ اس کو ہم ایپیڈیمک کے بجائے اینڈیمک سچویشن پر لے جائیں، تو ودن 6 months ہمیں اپنی 70 to 75% پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنا ہوگا، اور یہ جو پریزنٹ رفتار ہے وہ بہت ہی ناکافی ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ریز کیا تھا، دیٹ واز دی پرائسنگ۔ پرائسنگ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس وقت پاکستان اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم ایک ایک چیز کو، چونکہ ہمارے پاس پروگرام ہے پورا، وی ہیو ٹو ڈسکس آل دیز ایسپیکٹس۔ پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ پروسیس جو سلو ہے اس کے کچھ محرکات تو ضرور ہوں گے نا، وہ کوئی مین آپ ان کو ہائی لائٹ کر دیں کچھ، پہ ڈاکٹر اشرف صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ سپلائی جو ہے نا، سپلائی کے لیے پاکستان نے اپنی کوششیں جو ہے نا وہ کافی دیر میں شروع کی، اور پاکستان ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ڈونیشنز کے اوپر، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے جو ہے نا یہ پروسیس اتنا سلو جا رہا ہے، اور بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں جو 40، 50، 60 اور یہاں تک کہ 70% تک ویکسینیٹ کر چکے ہیں، اور وہاں کووڈ جو ہے نا وہ کنٹرول ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر اشرف صاحب، what's your opinion؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہی تھا کہ ہم ڈونیشن کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرتے رہے، یا گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ کچھ ایلوکیشن بھی کر دیتی اس حوالے سے اور پرچیز کرتی اس ویکسین کو، تاکہ یہ جو سلو پروسیس ہے یہ تیز کیا جا سکتا؟
تھینک یو وحید صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یہ سمجھتی ہے کہ وی آر سفرنگ فرام دا لیک آف پلاننگ. ہم ٹو بی ویری فرینک یوز کرتے ہیں ان ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف دی گورنمنٹ. ہم ایز پی ایم اے بڑا فیئرلی اس کو یوز کرتے ہیں اینڈ وی ہیو سرٹن بیس فار دیٹ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف دی گورنمنٹ ہے جو اس کے لیے ویکسینیشن اور اس ڈیزیز کو مانیٹر کرنے کی خاطر جو انہیں کرنا چاہیے تھا. آپ جانتے ہیں کہ مطلب ابھی ہمارے اسد عمر یہاں صاحب پہ تو سوری ٹو کٹ یو ڈاکٹر صاحب، سوری یہاں پہ ڈاکٹر فیصل بیٹھے ہوئے ہیں، پروونشل گورنمنٹ پنجاب کے اندر جو بڑا صوبہ ہے وہاں پہ ایک جو منسٹر ہیں شی از اے ڈاکٹر ہر سیلف. اسی طرح باقی پروونسز کے اندر تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ دیر از اے لیک آف پلاننگ، تاکہ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ یہاں انہوں نے جو ہیں وہ خامیاں پائی جاتی ہیں ان کی پالیسی کے اندر. میں دیکھیں بھائی صاحب خامیوں کا تنی بٹ اف آئی سے دا لیک آف پلاننگ، اور جیسے ابھی میرے دوست بتا رہے تھے کہ دیر آر سرٹن کنٹریز کے جنہوں نے 70% تک اپنی پاپولیشن کو سیکیور کر لیا ہے، ویکسینیٹ کر دیا ہے، تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ نے یقیناً اس پروگرام سے پہلے ہینس یو آر مطلب بڑی ویژنری آپ کی نظر ہوتی ہے اینڈ آئی فالو یو آن آل دا پروگرامز، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان دنیا کے اندر تو کیا اپنی ریجن کے اندر ریجن وین آئی کال کہ جو ہماری طرز کی جن کا اکانومی بھی اتنی ہے، ان کا رہن سہن بھی ویسے ہی ہے، سوشو اکنامک سٹیٹس کے ساتھ ساتھ ان کے معاشرتی رویے بھی ایسے ہیں، میں ان کو کمپیئر کرتا ہوں. آئی ڈونٹ کمپیئر کہ ان ملکوں کو جو کہ ترقی یافتہ سو کال دنیاوی لحاظ سے ہیں جن کے اندر شعور کی بہت بلندی ہوگی، میں ان کو کمپیئر کرتا ہی نہیں ہوں. اگر پاکستان کے ساتھ دیکھیں پریکیورمنٹ کی خاطر، اور میں آپ کو یاد دلائی دیتا ہوں، آپ کو یقیناً یہ بات یاد ہوگی کہ جب ہمارے مطلب منسٹر اسد عمر صاحب نے جو این سی او سی کے چیئرمین بھی ہیں بائی ورچو آف ہز پوزیشن، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم کرونا کی ویکسین کا پہلے آرڈر پلیس کر دیتے تو ہمیں نیب بھگتنا پڑنی تھی. اب دیکھیں اگر ہم نے اسی قسم کے لینے ہیں کہ نیب بھگتنا پڑے گی یا آخرت بھگتنا پڑے گی، آئی تھنک کہ یہ ایڈمنسٹریٹر کے ویسے شایان شان بات نہیں بنتی. اس کے لیے دنیا نے پریکیور کر لی ہے، دنیا نے آرڈرز دے چکی ہے اینڈ سرٹنلی دیر آر سرٹن ظاہر کمپٹیشن ہے، مارکیٹ ہے، آپ کو ایک نئی جی ہاں نئی ویکسین تھی، نئی دوائی تھی، آپ جب پہلے آرڈر کریں گے تو پہلے پائیں گے، لیٹ آرڈر کریں گے تو لیٹ پائیں گے، لیٹ آرڈر آئے گی. اب ہمارے ساتھ تو دیکھیں وہی سب آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ابھی ایک آدھا آرڈر ہی دیا، ابھی تو آرڈر بھی نہیں دیے گئے. ابھی تک جب آرڈر ہی نہیں دیے گئے تو ویکسین کون سا مطلب عشق اور کہاں کی یہ ویکسین کیا آئے گا؟ تو جب ہم آرڈر ہی نہیں پلیس کر رہے اور پروڈکشن کے اندر نہیں ہے، اینڈ یو نو وٹ از اے اسکینڈل، جو کہ آپ نے شروع میں بھی آپ نے فرمایا کہ اس کی پرائسنگ کی خاطر بھی جو ہے اب گورنمنٹ ہے، ڈرائیو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، کتنی پریکیور کرنی ہے، کتنی چاہیے. ایک تو اللہ کے فضل سے ہم دنیا کے اندر پہلا ملک ہیں کہ جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو یہاں پہ دے رہی ہیں. ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور ہم ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن کے ذمہ دار ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری ایک ایشین میڈیکل ایسوسی ایشن کا گروپ ہے جس کا آئی ہیپن ٹو بی کہ میں اس وقت موجود ہوں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. تو ہم لوگ تو آواز اٹھا رہے ہیں بڑے ملکوں کے خلاف کہ جو لوگ اس کو کاروبار بنا رہے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر پینڈیمک ہے اور انسانیت کے نام کے اوپر آ کے آپ کو یہ کاروبار نہیں کرنے چاہیے. ہم اس سامراجی نظام کے جو کہ اس کو پرچیز اور سیل کے ٹھیک ہے ڈاکٹر اشرف، بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے کہ دیر واز اے لیک آف پلاننگ فرام دا گورنمنٹ سائڈ، اور گورنمنٹ اگر یہ کہے جی کہ اگر ابھی ہم نے اس کو پروکیور کر لیا، پیسہ ویسا لگ گیا تو کل کو نیب کو بھگتنا پڑے گا. آئی تھنک آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ جو گورنمنٹس ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر آپ کو سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے اکانومی کا پریشر ہے ہمارے ملک کے اوپر اس وقت. ڈاکٹر مختار صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، مطلب آپ کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ ابھی تو خیر میری ڈیٹ ویسے آ گئی ہے، ابھی میں ویکسینیٹ نہیں ہوا، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کی، میرا خیال ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا بھی ایشو ہے کہ ہمارے پاس ابھی کم اویلیبل ہیں ویکسین کی اپرچونٹی جو باہر سے آ رہی ہیں، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں پلاننگ کے مسائل نظر آتے ہیں کہ بیفور ٹائم لوگوں نے تو بہت سی ملکوں نے تو آدھی 50% 60% زیادہ اپنی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرا لیا، اور ہمارے یہاں تھوڑا سا ٹی وی پہ ہی آتی ہیں کہ جی وہاں پہ تو ابھی جو ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے بھی پراپرلی ابھی ویکسین نہیں کرائی. کچھ ریومرز ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ اور اس طرح کے ایشوز ہیں جو میرا خیال ہے غلط ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک کو ویکسین لگوانی چاہیے.
کیونکہ اب تو فیوچر میں اس کے بغیر تو آپ ٹریول بھی نہیں کر سکیں گے, اس کے بغیر اور بڑے مسائل ہیں. 100% تو کوئی چیز نہیں ہے, ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو چیز اویلیبل ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے قوم کو. لیکن اس وقت اصل جو ایشو میرا خیال ہے سپلائی کا ایشو ہے, یہ فل تھرسٹ میں ہمارے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے, ورنہ تو یہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کی تو بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی ناکامی ہے یا نالائکی ہے, کیا ہے مطلب, یا ان کے پاس ڈالرز نہیں تھے کہ یہ پرچیز کر لیتے؟ بڑے ممالک نے جو ہے وہ آلریڈی آرڈرز پلیس کیے. مطلب آپ ٹھیک ہے چین ہمارا دوست ہے, اب آپ اپنے دوست کو اتنا زیادہ اس کے اوپر اگر آپ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے, اس کے اوپر زیادہ آپ جو ہے بوجھ ڈالیں گے, تو وہ دوست بھی آخر ایک دن آ کے تنگ آ جائے گا کہ یار بس اب کافی ہو گیا. میرا خیال ہے ملٹیپل ایشوز ہیں. فائنینشیل ایشو بھی ہوگا, نیچرلی جو فائنینشیل سچویشن نظر آتی ہے ملک میں وہ ایشو بھی ہوگا. پرائرٹی ایشو بھی شاید نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں کہ پہلے کون سا کام کر لینا چاہیے, اور پھر لیک آف پلاننگ کا بھی ہو سکتا ہے. اور پھر جب سے یہ بھی کام صوبوں کا ہے, یہ پروونسز کا ہے, یہ فیڈرل کا کام ہے, کس کا کام ہے, اس میں بھی مسائل ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کون پہلے آگے بڑھے گا. تو یہ مسائل تو ہیں ہمارے ملک میں, بہت سارے مسائل ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا جو ہے ہمارے سامنے مثال ہے کہ سعودیہ سے ہم منگاتے ہوتے تھے پیٹرول کہ ہمیں کوئی لون پہ دے دے, جب وہ ناراض ہو گیا تو آپ کہیں اور دیکھیں گے, چائنا ناراض ہوگا تو کہیں اور دیکھیں. بالکل صحیح ہے. ایک شارٹ بریک ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں, اور واپس آ کے تھوڑی سی بات ویکسین کی جو کوالٹی ہے یا اس کی جو امپیکٹ ہے, اس کے جو منفی اثرات ہے. کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک شاکی ہیں, ان کو شک ہے کہ یہ ویکسینیشن جو ہے یہ شاید ان کی ہیلتھ کے لیے مفید نہ ہو. اس پہ بھی ہم اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کرونا کی جو تیسری لہر ہے اس سے باقی دنیا کے ممالک کی طرح پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے, اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. ڈاکٹر اشرف صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے میں ڈاکٹر رفیق صاحب کے پاس جاؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر رفیق صاحب کہ اس کی لوگوں کے اندر جو شک و شبہ پایا جاتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس کو ریلکٹنٹ ہیں یہ ویکسینیشن کروانے سے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے, اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا, منفی چیزیں, جو آپ پتہ ہی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے, اور بہت سارے ادارے اس چیز میں نگیٹو کیمپیننگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایکچولی کووڈ دنیا بھر میں بہت زیادہ پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے کہ یہ جو نگیٹو اور کانسپیریسی تھیوریز جو ہے نا وہ اتنی اسپریڈ ہو گئی تھیں وائڈلی کہ بہت سے لوگ اس کے اوپر یقین کرنے لگے ہیں. جو ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, جو پروڈکٹ جو ہے, جو میڈیسن جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کے اوپر لگ رہی ہوگی, تو اس میں سے چند سو لوگوں کو جو ہے کوئی بھی ایفیکٹس ہوں گے, وہ اگر ان کو ویکسین نہیں لگتی تب بھی ہوتے. تو جو بھی میجر سائیڈ ایفیکٹس کہا جاتا ہے اینڈ آئی تھنک کہ یہ تو ہر ایک میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے, وہ تو اس کی لٹریچر میں لکھا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ 100 بندے ہیں تو 100 بندوں کے اوپر ایک میڈیسن کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, 99 کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, ایک کو فائدہ نہیں بھی ہو سکتا. ہاں نہیں, یہ آپ نے بہت صحیح کہا کہ فائدہ نہیں بھی ہو سکتا, لیکن جو دوسرا یہ ہے کہ وہ انسیڈنٹل چیز ہوتی ہے. مجھے اگر خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہونا ہے اور میں نے 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ ویکسین لگوایا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو میں نہیں لگواتا تب بھی ہوتا. تو جو ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے, اور جو بعد میں ریسرچ کی گئی کہ بھئی جو ایڈورس ایونٹس رپورٹ ہوئے ہیں کیا وہ ویکسین کی وجہ سے وہ ایک انسیڈنٹ. وہ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہی دن قبل جو ہے وہ ویکسینیشن کروائی, اور دوسرے دن پتہ چلا جی کہ وہ ہی ہیز بین ڈکلیئرڈ افیکٹی. تو وہ لوگوں نے کہا جی یہ تو جو ہی ان کو ٹیکہ لگا ہے تو بس ان کو جو ہے نا کرونا ہو گیا ہے. نہیں, وہ انکیوبیشن پیریڈ میں تھے دراصل اس وقت جب ان کو ویکسین لگا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز, جو پہلا آپ کا پوائنٹ تھا پلاننگ کا, دیکھیں جیسا کہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب نے کہا کہ کمرشلائزیشن نہیں ہونی چاہیے, اور پاکستان کی جو ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل پاکستان نے وزیر اعظم کو بھی خط لکھ دیا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے ویکسین. لیکن میں اس بات کا قائل نہیں ہوں, اس لیے کہ پرائمری اور سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کیئر ٹوٹل گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے, اور گورنمنٹ کبھی بھی, پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ, آج کی گورنمنٹ نہیں تمام گورنمنٹس میں سے
कभी भी कोई अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी नहीं कर सका था। अब हम क्यों चाह रहे हैं कि कोरोना के लिए वो तमाम चीज़ें पूरी करें, और लोग जो है जो अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो अपने लोगों को वैक्सीनेट करवाना चाह रहे हैं और वो उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, तो उनको हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। प्राइस कैपिंग डेफिनेटली रखनी चाहिए। तो आपका ओपिनियन ये है, आप ये कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है फॉर द प्राइवेट सेक्टर वो दुरुस्त है, ठीक है वो? जी, नहीं, पॉलिसी को स्ट्रिक्ट करें, स्ट्रिंजेंट करें, लेकिन मैं कहता हूं कि वैक्सीनेशन डिलेड इज वैक्सीनेशन डिनाइड। हम कॉर्पोरेशंस में वापस चले जाएं, कॉर्पोरेशंस जो हैं लेकिन डॉक्टर साहब फिर बात वही आती है ना, गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है, आपको पता ही है, 2 स्कैंडल हमारे सामने यहाँ पे तो खैर आए रोज ही स्कैंडल्स आते हैं, चीनी और आटे का स्कैंडल जो था, और ये पेट्रोलियम का भी आया, जिस हवाले से कल गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस भी लिए हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि जब आप ओपन मार्केट को छोड़ देते हैं कि जी कारोबारी हजरात हैं वो डिटर्मिन करेंगे, तो वो तो फिर डिटर्मिन जैसे करते हैं वो आपको पता ही है, फिर पता चलता है जी कि 500 अरब का टीका कौम को एक रात में लगा के निकल गए लोग। हाँ नहीं, लेकिन देखे ना, किसी भी चीज के लिए अगर मैं जो है वो अपने जेब में पैसे न रखूंगा, कोई चोर और डाकू लूट के ले जाएगा, उसके बजाय हमें उसके लिए बैरियर्स बनाने चाहिए और कैप्स रखनी चाहिए, न कि हम इस फैसिलिटी को डिनाई कर दें लोगों को और लोगों को बीमार होने दें और मरने दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अरशद साहब जी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो हमें स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। जी डॉक्टर अरशद साहब, आप क्या कहेंगे कि मार्केट जो है ओपन मार्केट के अंदर भी जैसे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि अलाउ किया जाना चाहिए ताकि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइसिंग 8,500 रुपए की जो वैक्सीन की जो बात की जा रही है, जो $10 से $15 में मिलती है, तो फिर तो ये मतलब पता चलेगा कि जी 700 अरब का टीका लगा के वैक्सीनेशन का जो है वो निकल गए हैं लोग 1 साल के अंदर। वही साहब, देखिए आपने मेरी बात कोई जिसका मेरा मानना है, हमारा एज ऑर्गेनाइजेशन मानना है, एक तो मैं उनमें से हूँ जो ये तस्लीम करते हैं और मानते हैं और उसका हम प्रचार भी करते हैं कि हेल्थ इज अ राइट, इट इज नॉट अ प्रिविलेज। अब जब आप कमर्शलाइज करते हैं, चीजों को बेचते हैं, तो मीन बाय इट इज कि आपका दिल चाहता है खाएं जी, आपका दिल चाहता है तो आप नहीं करेंगे। दूसरी चीज हमें एक नहीं, मतलब मैं रफीक साहब का सद एहतराम ये गुजारिश करना चाहूंगा कि देखें, हुकूमत जब इलाज करते हैं तो उसकी खातिर हम प्राइवेट सेक्टर को जरूर उसमें इन्वाइट करते हैं, और सर्टेनली पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स दे हैव टू प्ले देयर रोल। लेकिन जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, जब बिलखसूस हम पेंडेमिक, जबकि इमरजेंसी, जबकि जंगी हालात की बात करते हैं, तो स्टेट हैज टू प्ले इट्स रोल, नॉट द गवर्नमेंट, इवन द स्टेट हैज टू प्ले इट्स रोल। तो जब वो स्टेट की खातिर हम जिनसे डिमांड करते हैं, जब ये हम चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि अभी रख दिए $150 मिलियन या $115 मिलियन, पता नहीं वो किसके लिए रखे हुए हैं और कब उनका हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। हर 3-4 हफ्ते के बाद एक प्रेस स्टेटमेंट आ जाती है या टीवी के ऊपर आके हमारे वज़रा कह देते हैं कि इतने जी फलाने। तो ये आप क्या समझते हैं डॉक्टर अशरफ साहब के, चूंकि आपका एक जाहिर है कि एक टेक्निकल रोल है, एक स्पेशल रोल है, और एक पॉलिटिकल भी, चूंकि आप लोगों का अपनी एसोसिएशन का ये भी पर्पस है कि इस किस्म के जो डिसीजंस हैं उनको ब्लॉक किया जाए। ये गवर्नमेंट की बदनीयती है, ये गवर्नमेंट की नाअहली है, ये गवर्नमेंट जानबूझ के ये कर रही है, या हमारी ये आदत है कि हम सारा कुछ जो है ना वो मतलब छोड़ देते हैं कि जी हालात खुद ही ठीक हो जाएंगे? मेरा ख्याल है जी सारा कॉम्प्लेक्स जो है ना, आपने जितनी भी चीजें की हैं, इट इज इन वन, जिसको कह देते हैं गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें ही आपने, मतलब अगर चाहते हैं कि मेरी तरफ से कि मैं ये कह दूं, लेकिन आई थिंक यू आर आल्सो, मतलब एक सिविल सोसाइटी के ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल आप रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो उस हवाले से आपने बिल्कुल दुरुस्त कह दिया, एंड आई एग्री अपॉन आपकी सारी बातों के साथ। ये चीजें वहां पे मतलब बिल्कुल कमा हुक्का मौजूद है। एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कि मतलब व्हाट द मैसेज वी आर गिविंग। देखिए वही साहब, हमारे पास 2 चीजें हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन की खातिर क्या है कि जो हम SOPs कहते हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनको हम अबाइड बाय करें और उनसे हम बच जाएं। दूसरी चीज हमारे साथ वैक्सीनेशन है। अब उसको करने के लिए लोग हुकूमत को देखते हैं, इन बड़े बड़े मतलब हमारे जो सरबराहान मुमालिकत होते हैं उनको हम देखते हैं। वजीर आजम साहब ने पहले तो जब अपोजिशन ने किया, वो टिट फॉर टैट के तहत लाहौर के अंदर एक बड़ा जलसा करके चले गए। अभी जब वैक्सीन की खातिर अभी जो मतलब हम बात कर रहे हैं कि जी लोगों के अंदर शकूक शुबहात हैं, मैं तो आफरीन कहता हूं उनकी मेडिकल टीम को कि जिन्होंने ये अलामात देखते हुए वजीर आजम साहब ऑनरेबल को ये वैक्सीनेशन करवा दी। रफीक साहब मेरे भाई बैठे हैं, बताएंगे कि मतलब जब आपको कोई सिम्टम्स हो, जब आपको फीवरिश फील भी हो, इवन देन वी डोंट गो फॉर द वैक्सीनेशन, एंड मोर ओवर फॉर द कोविड।
कोविड की खातिर ये करेंगे। डॉक्टर फैसल इज रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल ना, आई डोंट से एनी नेम के फैसल साहब हैं या कौन, मैं नहीं, उनके इमीडिएट एडवाइजर जो हेल्थ एडवाइजर हैं वो तो वही है ना। और दूसरा वो बैठ के मीटिंग जो कर रहे थे वो क्या मैसेज उन्होंने दिया था? मैं वही सब एक अर्ज करता हूं कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे इसके ऊपर आप बताएं ना कि इफेक्टेड आदमी जो है इस तरह से लोगों के अंदर बैठ के आप एक तरफ बात करते हैं कि अमाल जो हैं, एक है कि आपने गुफ्तार यानी बात के जरिए लोगों को मैसेज, एक आपने किरदार के जरिए करना है, और जब आप मदीने की रियासत की बात करते हैं तो अमल पहले खुद करें ना। आप लोगों को मैजिस्ट्रेट भिजवा के लोगों को 10-10 हज़ार रुपए के आप जुर्माने कर रहे हैं छोटी छोटी दुकानदारों को, और बड़ों आप खुद जो है बैठ के आप मीटिंग कर रहे हैं, तो व्हाट मैसेज वी आर सेंडिंग? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं इसी तरफ ही आ रहा था, इसी बात को कि जब ये मतलब एक कानून है कि जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज का, रफीक साहब मतलब हमारे एक्सपर्ट हैं इस सारे में, जब इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर द आइसोलेशन, जिसको मतलब हम हेल्थ प्रोफेशनल्स, आप एज अ मतलब रिपोर्टर और आप एज जर्नलिस्ट मतलब इस बात को कहते कहते हम थक गए हैं लोगों को कि खुदारा जब आपके साथ ये वबा आ जाए तो कीप ऑन आइसोलेशन। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें क्या किया है कि डरने की बात ही नहीं है, गाजी है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, अगर कोरोना भी आ जाएगा तो कोई ऐसी तो बात फिर आप ये स्मार्ट लॉकडाउन और ये जो लॉकडाउन है और ये जो सारा कुछ है, ये क्यों कर रहे हैं? पूरे पूरे लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है आपने। सारा कुछ खोल दें फिर आप, लेट द पीपल मैंगल विद ईच अदर। अगर मुझे इजाजत दें, मुझे बात कंप्लीट इस चीज के ऊपर, पर्टिकुलरली इसी बात के ऊपर ही, मैं एक जिम्मेदार शख्स का नाम मतलब हमारे दोस्त हैं, एक जर्नलिस्ट ने जब ये बताया, एक प्रोग्राम के अंदर ही बताया, उनका नाम डॉक्टर जरका है। डॉक्टर जरका साहब ने ये फरमाया कि ये जो अवाम है इनको 70-80% तो इन्फेक्ट होना ही होना है, लिहाजा 70-80% ने जब इन्फेक्ट होना ही होना है तो हर एक ने इस चीज से गुजरना ही है। अब मेरे लिए, मुझ जैसे मतलब मैं एक अदना सा कारकुन हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का, और हेल्थ प्रोफेशनल भी बस ठीक ठीक ही हूँ, लेकिन खुदारा हम 22 करोड़ की आबादी को, जिसका मॉर्टेलिटी जो है 1.96 से 2.2% निकालते हैं, कोई 32 लाख बनते हैं ये जनाजे। तो अगर हुकूमत ने ये सोच लिया है कि हर्ड इम्यूनिटी की खातिर हर बंदे ने इन्फेक्ट होना ही होना है, और होने की सूरत में उसने खुद ठीक हो जाना है, जो सेहतमंद अक़वाम है, अपने कौम अपने लोगों ठीक है, मेरे पास टाइम का जरा इशू है, टाइम का इशू है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जो मैंने पूछने हैं डॉक्टर मुख्तार साहब से। डॉक्टर साहब, मैं अगर एक ब्रेक ले लूं ताकि मैं आपको पूरा टाइम दूं। एक तो इस हवाले से है कि ये जो एक सर्कुलेशन आया है हेल्थ एजुकेशन मिनिस्ट्री का, जिसमें उन्होंने कहा जी कि टेस्ट और मिड टर्म जो एग्ज़ाम है उसको आप, ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो इसका मतलब है हुकूमत के सरकारी इदारों के लिए कुछ और आपके SOPs हैं, प्राइवेट के लिए कुछ और हैं। और दूसरा HEC के हवाले से भी एक आध सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर मुख्तार साहब, मैं ये 24 का ये एक लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का, एक ये कोई जफ़र इकबाल यूसुफ जई साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर, उन्होंने ये इशू किया। उसका जो दूसरा पैरा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी टेस्ट और मिड टर्म्स ऑलरेडी अनाउंस्ड बीइंग करंटली कंडक्टेड विल कंटिन्यू सब्जेक्ट टू सिलेक्टिव ऑब्जर्वेंस ऑफ कोविड SOPs इंक्लूडिंग। तो ये SOPs तो खैर हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर नहीं फॉलो किए जाते, तो स्कूलों के अंदर किस तरह होंगे? और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए, तो फिर अगर आपने सारे इंस्टीट्यूशन एक तरफ बंद किए हुए हैं और दूसरी तरफ इस किस्म के लेटर जारी करेंगे, तो फिर मतलब लोग कैसे बच पाएंगे? प्लीज़। जो SOP जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जो एक अथॉरिटी है उसके जरिए जो लेटर गया है, उन्होंने भी जो ये लेटर डिस्टेट किया होगा, बेसिक जो डिसीजन होगा वो जो मिनिस्ट्री ने किया होगा उसी के तहत होगा। और मैं नहीं समझता कि डिफरेंट किस्म के SOP होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों एक ही है। कोई उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि आप एक डिफरेंट SOP बनाएंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए और एक डिफरेंट बनाएंगे पब्लिक सेक्टर के लिए। जनरली एक ही होना चाहिए। जब आपने ये डिसीजन कर लिया है कि क्लोज हैं, इदारे बंद हैं, तो फिर आप जब अलाउ करेंगे कि जी ये मिड टर्म है, ये फलाने टर्म, जब आपने कह दिया जी कि जो बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं
وہ اس کی جو اناؤنسمنٹ ہوگی بعد میں ہوگی اور اس میں ظاہر ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو پارٹیسپیٹ. لیکن اسکول کے روٹین کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. والدین جو ہیں اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں. اب وہ تیاری کیسے کریں گے جب ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ان کی ہیلتھ سیکیور ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں خیال ہے کہ تھوڑی سی مس کوآرڈینیشن گیپ ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین گورنمنٹ کے اور یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ان کی ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ بیان بازی چلتی رہتی دونوں کی. ایسے ہونا نہیں چاہیے. مل بیٹھ کے ایک ہی جو ایس او پی بنا ہوا ہے پوری قوم کے لیے اس کو فالو کرنا چاہیے, بھلے وہ پبلک سیکٹر ہو بھلے پرائیویٹ سیکٹر ہو. اور اس میں دو ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہو سکتی میرے اپنے خیال سے. دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ ایچ ای سی نے کوئی ایک گورنمنٹ نے کوئی آرڈیننس نکالا ہے جس میں ایچ ای سی کے چیئرمین کا ایک تو ٹینیور کم کر دیا ہے, 2 سال کر دیا. آپ خود اس ادارے کے ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اینڈ یو ڈیڈ اے لاٹ آف گڈ ورک. آئی نو آپ کے ساتھ ایسوسیشن بھی ہے ہماری بہت پرانی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ درست ہے یا یہ ایچ ای سی کا جو رہتا ہوا تھوڑا بہت ایک وہ اٹانومی تھی, کیونکہ پرومسز کے اندر اپنی ایچ ای سیز بن گئی ہیں, یہ تو پہلے ہی اس کا بہت بڑا آپریشن ہو چکا تھا. تو اب یہ ہم کدھر جا رہے ہیں, ہماری ہائر ایجوکیشن کہاں جائے گی؟ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر سر میں درد ہے نا تو سر درد کا علاج کریں بجائے گلا کاٹنے کے. میرا نہیں خیال کہ یہ جو امینڈمنٹ چیزیں آئی ہیں یہ کچھ ضرورت تھی اس چیز کی. نیچرلی گورنمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس کیونکہ وہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن پوزیشن ہے, لیکن ڈاکٹر طارق بنوری صاحب کو بھی پروفیشنل ہونا چاہیے تھا. جب ان کو انڈیکیشن گورنمنٹ کی طرف ہو گئی تھی کہ تھنگز آر ناٹ ورکنگ تو ہی شوڈ ہیو ریزائن اٹ. یہ ڈاکٹر عطا کے دور میں بھی ہوا. ڈاکٹر عطا جب دوسری ٹرم میں آئے تھے تو ان کی سچویشن جب بنی اس طرح کی تو انہوں نے پروفیشنلی ادارے کو پروٹیکٹ کیا اور ریزائن کر دیا. اور یہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ امینڈمنٹ کی ضرورت نہ پڑتی. اور اس امینڈمنٹ میں پھر لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس میں بہت سی چیزیں اور بھی ہوئی ہیں, جس طرح ای ڈی کی اپائنٹمنٹ اور پاور جو ہے وہ منسٹری کو شفٹ کر دی گئی ہے. تو میرا خیال ہے جس مقصد کے لیے ادارہ بنا تھا اس کو اس کاز کو نقصان پہنچا. اور یہ اس طریقے سے it is going back to the original point کہ when you are selecting somebody for some position تو آپ کو اس وقت ذرا اپنا ہوم ورک کر لینا چاہیے تھا. طارق بنوری از اے گڈ پروفیشنل بٹ ایجوکیشن میں ان کا کوئی ڈائریکٹ اس طرح کا پاکستانی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں. اور کسی یونیورسٹی میں کبھی وہ ریکٹر نہیں رہے, کبھی کسی یونیورسٹی میں ڈین نہیں رہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہی واز ناٹ اے بیسٹ میچ فار دس پوزیشن. اس وقت سینکڑوں لوگوں نے اپلائی کیا تھا. جو سلیکشن کمیٹی تھی اس کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ بھائی خالی اچھی انگریزی بولنے سے یا باہر رہنے سے بندہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آرگنائزیشن کو ہیڈ کر سکے. یہ سید بابر علی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی جس میں سارے پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ تھے. لم سے 2 لوگ تھے. اچھا, گورنمنٹ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا؟ نہیں, سیکٹری ایجوکیشن تھے اس میں, ممبر سیکٹری تھے اور منسٹری نے اب اس کو پروسیس کیا تھا. تو میرا خیال ہے اس وقت ڈیسیژن اس کو ٹھیک لینا چاہیے تھا. جو پھر نظر آیا جو نیچرلی بہت سی چیزیں ڈاکٹر طارق بنوری صاحب نے اپنی سروائیول کے لیے اپنی پوزیشن کو ایگزرٹ کرنے کے لیے کچھ کی, لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں سمجھتے. ڈاکٹر صاحب مجھے صرف ایک کائنڈلی ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. یہ جو فیصلہ ہوا ہے کیا یہ ہمارے ملک میں تعلیم کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے؟ دیکھیں یہ جو طریقہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں اس سے میں شاید اگری نہ کروں. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن تھی, ان کو بلا کے کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی اٹ از ناٹ ورکنگ, یو کین گو ہوم. اور ان کو بھی خود جب سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جب چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور ادارے کا نقصان ہو رہا ہے تو وہی شوڈ. چل ٹھیک ہو گیا سر. ڈاکٹر رفیق صاحب اور جس کی وجہ سے یہ اب میں سمجھتا ہوں نقصان ہوگا. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر رفیق صاحب فائنلی جو ایس او پیز ہم فالو نہیں کر رہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جسٹ 15 سیکنڈ. ویکسین لگائیں یا نہ لگائیں, ایک تو ویکسین لگا لینا چاہیے, لیکن ویکسین کے باوجود ایس او پیز جو ہے ان کے اوپر ہمیں اسٹرکٹ عمل درآمد اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ 70 to 75% پاپولیشن کو ویکسین نہیں لگ جائے. اور ویکسین لگانے کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ چاہے گورنمنٹ لگائے, چاہے پرائیویٹ سیکٹر لگائے, چاہے این جی او لگائے, چاہے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب پی ایم اے کے تھرو لگوائیں, لیکن خدا را جلدی لگوائیں. ڈزنٹ میٹر اگر آپ کے یہاں پرائس ہائیک ہوتی ہے تو پرائس کنٹرول کریں, لیکن اس کو لگائیں. اور جیسے میڈیسن کی پرائس تو پاکستان میں کنٹرول ہے ہی, تو اس لیے صرف اس بہانے پہ کہ کنٹرول نہیں ہو سکتا
آپ لوگوں کا یہ رائٹ ڈینائی نہ کریں. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر رفیق خانانی صاحب, ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, ڈاکٹر مختار احمد صاحب, تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.